الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح بولتے تھے، کس طرح سوچتے تھے۔ کوئی بھی سچویشن ہوتی تھی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سچویشن کو ڈیل کیسے کرتے تھے، ہینڈل کیسے کرتے تھے۔ کوئی بھی معاملات ہوتا تھا اس کو کس نہج پہ دیکھتے تھے۔ آپ کا وضو کیسا تھا، غسل کیسا تھا، قیام کیسا تھا، رکوع کیسا تھا، سجدہ کیسا تھا، آپ کی شادیاں کیسی تھی، فوتگیاں کیسی تھی۔ ایک ایک عمل میرے محترم بھائیوں عمل کرنے کے لیے ہے، تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقریر میں تو بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ۔ آپ نے لباس کیسا پہنا، آپ کے بالوں کا انداز کیا تھا، آپ کے جو کپڑے تھے اس کی کیفیت کیا تھی، آپ کے بولنے کا انداز کیا تھا، آپ کون سی باتوں پہ خوش ہوتے تھے اور کون سی باتوں پہ ناراض ہوتے تھے، آپ کا دیکھنے کا انداز کیا تھا، آپ کا کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ واللہ یورپ میں ایک ایک چیز کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، ایک ایک بول کے اوپر، ایک ایک بات کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر چیز کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس ہم آج تک سمجھ سکے؟ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، اگر بغیر دوائی کے ٹھیک ہونا چاہتے ہو نا، تو 100% وہ کام کرو جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے۔ اور اگر آپ نے وہ 100% کر لیے تو یقین جانو آپ کی ساری تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، درد، غم، رنج، پریشانیاں اللہ کی قسم ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یقین جانو ہم پریشانیوں میں، دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں اور مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس پہ چلنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، اور اس سے پہلے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، جو ہمارے روح کے اوپر داغ لگے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔